ڈاکٹر صاحب جو مطلب مسائل ہیں وہ تو بے انتہا ہیں، اور ظاہر ہے صرف مسائل پہ میں پروگرامز کروں تو کئی ایک پروگرامز مجھے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سیناپسس کی صورت میں ذرا بتائیے اس وقت بنیادی طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ کن کن مسائل کا شکار ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی بتلائیے گا کہ ان مسائل کی وجوہات بنیادی طور پہ کیا ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ کا چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے اس اہم موقع پر دعوت دی۔ جنید بھائی، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کو ایڈریس کروں، میں ایک نقطہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، اور آپ کے سامنے بھی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا انالیسس کیا کہ جب بھی کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی اچھی جاب کی ضرورت ہے یا آپ کوئی اچھا کریئر بنانا چاہتے ہیں، تو جو ڈسکرپشن آتی ہے، ریکوائرمنٹ آتی ہے، تو اس میں ایک ایج بریکٹ لکھی ہوتی ہے، اس ایج سے اس ایج تک۔ درست۔ آپ فوج میں جانا چاہیں، آپ پائلٹ بننا چاہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہیں، آپ انجینئر بننا چاہیں، آپ سی ایس ایس کا امتحان پاس کریں، وٹ سو ایور، آپ کو اس ایج لمٹ کے بیچ میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کا ایک رول ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو شیطان کو بھی آپ کی جوانی چاہیے، دنیا کو بھی آپ کی جوانی چاہیے۔ اب بوڑھا تو ویسے فارغ ہو گیا۔ اب ایک اور انالوجی دیکھیے گا کہ اللہ کا جو حکم ہے، رحمان کو بھی آپ کی جوانی چاہیے، پسند ہے اس کو، جی پسند ہے سر، چاہیے جوانی کے سجدے۔ جی 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 یہ جوانی اتنا سینسٹیو ٹائم پیریڈ ہے کہ اب آپ نے اپنی قیمت لگوانی ہے، چاہے دنیا کے آگے لگوا لیں، چاہے وقتی طور پہ ہیڈونسٹک لائف کے لیے گزار لیں، چاہے کمرشلزم کے لیے لگا لیں، چاہے آپ اپنی قیمت جو ہے اللہ کے آگے لگوا لیں۔ اب مزے کی بات کیا ہے، آپ انسانی تاریخ میں دیکھیں وہ تمام ہستیاں جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کے آگے قیمت لگوا لی، دنیا بھی ملی، آخرت بھی ملی، دنیا سے فزیکل موت ملنے کے بعد آج تک ہم ان کا نام لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جوانیاں اللہ کو دے دی۔ سوال یہاں یہ اصل میں وہ زندہ ہو گئے۔ جی سر، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو اولاد ہے اس کو یہ سینسٹیو پوائنٹ سمجھانے میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں کہ تمہارے پاس سب سے قیمتی پیریڈ تمہاری جوانی کا ہے، اس جوانی کی قیمت لگوانا سیکھو۔ اب اس کی قیمت کہاں سے لگے گی؟ دیکھیں جنید بھائی، دو لوگ آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ وہ کون؟ ایک آپ کا کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ایک بہترین معاشرتی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سماجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سیاسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مذہبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، you must have an ideal۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، آپ کے پاس بات یہ کہ تھوڑا سا مجھے کلیئرٹی کے لیے، مطلب ایک طفل مکتب کی حیثیت سے کہ آپ کی کوئی انسپریشن ہونی چاہیے۔ جی جی، آئیڈیل تو سرکار علیہ السلام ہے سر، وہی تو میں اسی طرف آنے لگا تھا نا، اس کو ٹچ کرنے لگا تھا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ اپنے اس آئیڈیل اور اس انسپریشن کی سلیکشن یا اس سے انسپائریشن کے دوران کسی مخمسے میں، پرابلم میں، کنفیوژن میں پہنچ گئے ہیں تو وہ استاد آپ کو راہ پر لے کر آئے گا۔ واہ۔ اب غور کیجئے اقبال کیا کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ واہ۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اقبال کہتے ہیں پہلے تو نے سچا ہونا ہے، اس کے بعد تو نے عدل کرنا ہے، گھر سے، دوستوں میں، پیئر گروپس میں، معاشرے میں، جب تجھے کسی کرسی، کسی اتھارٹی پہ بٹھایا جائے، اور ایک بات یاد رکھنا، تجھے عدل کرنے سے لوگ روکیں گے، تو نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بہادر ہو جانا ہے، دلیر ہو جانا ہے۔ اب یہ وہ کوالٹیز ہیں جس کے اوپر اقبال بے بہا کہہ رہے ہیں، جس طرح اقبال بہت سی جگہ پر پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو آئیڈیل ہونا چاہیے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ سو اس تمام چیزوں میں آپ نے ابھی اپنے سوال میں کہا کہ جو نوجوان ہیں پاکستان میں وہ جن جن پرابلمز کا شکار ہیں، میں گزارش کروں گا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نوجوانوں کو بائی ڈیزائن جن پرابلم کا شکار بنایا جا رہا ہے اس سے انہیں کیسے نکالا جائے۔ تو سب سے پہلے شکار کون بنا رہا ہے ویسے ڈاکٹر صاحب؟ سر، آپ کا یہ کیپٹلسٹک نظام ان کو شکار بنا رہا ہے، آپ کا یہ کمرشلزم ان کو شکار بنا رہا ہے، آپ کی ریاست کے اندر تعلیم بھی بکتی ہے، آپ کی ریاست کے اندر صحت بھی بکتی ہے، آپ کی ریاست کے اندر ہر وہ چیز
جو بیسک ہیومن فنڈامنٹل نیڈ ہے آپ نے اس کو بازار میں لا کے رکھ دیا ہے، اور ریاست کے ادارے اور حکومتیں عوام کا مذاق بنا رہی ہیں، مذاق دیکھ رہی ہیں۔ سر آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد کی آپ کو صفوں میں خالی پن کیوں نظر آتا ہے اور کانسرٹ آپ کو بھرے ہوئے نظر کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ اس کو دیکھیے تو جب آپ ہر چیز دکانداری، ہر چیز بھاؤ بیچ اور اس کو تولنے اور بیچنے پہ لگ جائیں گے تو نوجوان سر کنفیوز ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، آج کے انفارمیشن وارفیئر کے دور میں کنفیوژن بھی بیچی جا رہی ہے، سر وہ اس طرح بیچی جا رہی ہے، بائی ڈیزائن کنفیوز کیا جا رہا ہے۔